بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور فرمایا کہ میں خود اس بارے میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں۔ ابن سعد طبقات جلد 8 صفحہ 11۔ نکاح کا خطبہ۔ ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے وقت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا: الحمدللہ المحمود بنعمت المعبود بقدرتہ المطاع فی سلطانہ المغروب لیہ فیہما عند المرہوب من عذاب النافذات امرات فی سماء و ارض خلق الخلق بقدرت و میزاہم بالحکمت و عزائہم بالدینت و اکرامہم بالنبیت محمد ان اللہ جعل المساہرۃ نسبا لحقا و امرأۃ مفترضا و شاجا بها الارحام و الزام الانعام قال اللہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا و طہرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خداوند نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کر دوں، اور اگر علی راضی ہو تو 400 مسکال چاندی حق مہر کے طور پر میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا: میں اس کام پر راضی ہوں۔ مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 350۔ شادی کی تاریخ۔ شیخ کلینی نے کافی میں امام سجاد علیہ السلام سے قول نقل کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ روضۃ الکافی صفحہ 180۔ یہ قول دوسرے قول جو طبری نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے سازگار ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ ہجری کے دوسرے سال سفر کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے، تو اس وقت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ تاریخ طبری ابو جعفر محمد بن جرید طبری جلد 2 صفحہ 410۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں طبری کا یہی قول لکھا اور اس کے بعد کہا کہ جنگ بدر سے واپسی پر علی علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ مقاتل الطالبین ابو الفرج علی بن حسین اصفہانی، تحقیق سید احمد سکر، بیروت دارالمعارفہ صفحہ 30۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو امیر المومنین علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ بہار الانوار علامہ مجلسی جلد 43 صفحہ 92۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جسمی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ یوسفی غروی محمد ہادی تاریخ تحقیقی اسلام جلد 2 صفحہ 250۔ سید ابن طاؤس نے اس شادی کی تاریخ شیخ مفید کے حوالے سے 21 محرم الحرام ذکر کی ہے۔ سید ابن طاؤس الاقبال جلد 2 صفحہ 584۔ جنگ بدر سے واپسی پر ماہ شوال میں یہ شادی ہوئی۔ شیخ طوسی العمالی صفحہ 43، دارالثقافہ قم 1414 کاف۔ جنگ بدر سے واپسی پر 6 ذی الحجہ کو ہوئی۔ شیخ طوسی العمالی
صفحہ 43، دارالثقافہ کم 1414 کاف۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں حضرت علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا باہمی عقد اور شادی ذی الحجہ میں ہوئی۔ اربلی کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 374۔ دارالزوا بیروت لبنان۔ حق مہر اور جہیز۔ تاریخی منابع کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر 400 سے 500 درہم کے درمیان تھا۔ ابن شہر آشوب مناقب جلد 3 صفحہ 350۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حق مہر کی سنت کہ جو مہر السنہ سے مشہور ہے وہ 500 درہم معین ہوا تھا۔ علامہ مجلسی بہار الانوار جلد 93 صفحہ 170۔ امام علی علیہ السلام حق مہر کی ادائیگی کے لیے زیرہ بھیڑ کا چمڑا، یمنی کرتا یا اونٹ ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کی تھی۔ جب رقم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رقم کو گنے بغیر کچھ رقم بلال کو دی اور فرمایا اس رقم سے میری بیٹی کے لیے اچھی خوشبو خرید کر لے آؤ، اور باقی بچی رقم ابو بکر کو دی اور فرمایا اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی کو ہوگی وہ تیار کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار، یاسر اور کچھ صحابہ کو بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جہیز کے لیے کچھ اشیاء تیار کریں۔ جہیز۔ شیخ طوسی نے جہیز کی فہرست یوں لکھی ہے: ایک قمیض جس کی قیمت 7 درہم تھی، برقع 4 درہم میں، خیبر کی تیار کردہ ابا، کھجور کے پتوں سے بنی چارپائی، 2 بچھونے جن کا بیرونی کپڑا موٹی کتان کا تھا، ایک کھجور کی اون سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، طائف کے تیار کردہ چمڑے کے 4 تکیے جنہیں اذخر مکی گھاس بوریا چٹائی کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے پتے باریک ہیں جو طبی خصوصیات کے حامل ہیں، اس سے پر کیا گیا۔ اون کا ایک پردہ، حجر میں بنی ایک چٹائی، گویا حجر سے مراد بحرین کا مرکز ہے، نیز حجر مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا نام بھی تھا، ایک دستی چکی، تانبے کا طشت، چمڑے کا مشکیزہ، لکڑی کا بنا ڈونگا، دودھ دوہنے کے لیے گہرا برتن۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔